اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ کے بندے یعنی کہ مومن کو چاہیے کہ اپنے آپ کو پاکی اور پاک رکھے. جب انسان مومن اپنے آپ کو پاک رکھے گا تو اللہ تعالیٰ کی عظمت تعریف حق سے حق والا ہو جائے گا. یعنی کہ پاکی ہی تو اللہ کی تعریف عظمت شان حق ہے. جو مومن بندے اپنے آپ میں پاکی کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں ان کی زندگی ہی تو خوشحالی والی زندگی ہوتی ہے. پاکی سب سے بڑی اللہ کی عطا ہے، اللہ کی رحمت ہے، اللہ کی رضا ہے، اللہ کا قرب ہے، اللہ کی معرفت ہے، اللہ کی عظمت ہے. شان پاکی عظمت اظہار حق سے ہی تو انسان عبادت کے لائق ہوتا ہے. انسان مومن باوضو رہنے کی کوشش کرے اور باوضو رہنا مومن کے لیے سب سے بڑی سعادت اور سکون اطمینان قلب نیکیوں کی عبادت کا سبب ہے. باوضو رہنا ہی غفلت سے بیداری کا سبب ہے. باوضو رہنا ہی گناہوں سے کنارے کا سبب ہے. باوضو رہنا ہی بد نگاہ سے حفاظت کی علامت ہے. باوضو رہنا ہی نحوست سے نجات کی علامت ہے. باوضو رہنا ہی برے خیالات سے پناہ کی علامت ہے. باوضو رہنا ہی بیماریوں سے شفا کی علامت ہے. باوضو رہنا ہی عبادت خود مختاری ہے، حاضر گواہی گمان حق ہے. باوضو رہنا ہی پرہیزگاری پاکی شان سبحان رحمان ذات طریق حق ہے. باوضو رہنا ہی رحمت سارے سلامتی ہے، سارے صدائے شان حق ہے. باوضو رہنا ہی طریق عظمت وحدت رسالت حکم تاب اداری وفائے اظہار حق ہے. باوضو رہنا ہی نفس مطمئنہ عطائے قوت یقین معرفت اظہار نور گواہی شان حق ہے. باوضو رہنا ہی سرکش نفس پاسدار اطمینان حق ہے. باوضو رہنا ہی حیاء پاسدار خوشبو خوشنودی گمان حق ہے. باوضو رہنے کا انسان مومن کو علم ہونا چاہیے کہ باوضو رہنے کے لیے اور باوضو میں سلامتی کے لیے کن کن باتوں سے بچنا ہوتا ہے. اگر باوضو ہو بھی تو برے کاموں، برے خیالوں، برے وسوسوں اور سوچوں اور بد نگاہوں اور برے وسوسات سے بچتے نہیں تو ایسا وضو یا باوضو ہونا ایسا ہی ہے جیسے کہ تم نے کبھی وضو ہی نہیں کیا، اور جس نے کبھی وضو ہی نہیں کیا اس کو وضو کا کیا شرم ملے گا. وضو کرنے والا اور وضو کر کے وضو کی پاسداری کرنے والا اور وضو کی پاسداری کر کے بیدار رہنے والا یعنی کہ اللہ کا ذکر کرنے والا اور بیدار ہے کہ اللہ کا قرب پانے والا اور اللہ کے قرب سے اللہ کے نور کے خزانوں سے واقف ہو جانے والا اور واقف ہو کے اللہ کے نور کے خزانوں کو حاصل کرنے والا بن جانا ہی باوضو کی عظمت طریق مومن ایمان نور ہے. اللہ کی بارگاہ میں وہی تو عظیم ہے، عظمت والا، عزت والا ہے، پاسدار ایمان والا، حکمت والا، دانائی والا ہے، شفا والا ہے، شان عظمت بادشاہی والا ہے. تو پھر مومن کو پتہ چل جائے گا کہ اللہ کی بارگاہ میں تو پھر مومن کو پتہ چل جائے گا کہ اللہ کی بارگاہ میں باوضو رہنے کی کیا طریق ہے اور باوضو مومن اللہ کی بارگاہ میں کیوں طریق والا ہے اور کتنا اللہ کی بارگاہ میں قرب والا اور کتنا اللہ کی بارگاہ میں نظر رحمت والا اور کتنا اللہ کی بارگاہ میں عظمت والا ہے.
اے مومن باوضو رہنا تیرے لیے اور وضو کی عظمت جاننا تیرے لیے اور وضو کی سلامتی جاننا تیرے لیے اور وضو کی تعریف جاننا تیرے لیے اور وضو کی پاکداری جاننا تیرے لیے اور وضو کی پاکی جاننا تیرے لیے اور وضو کا اثار جاننا تیرے لیے اور وضو کی پناہ جاننا تیرے لیے اور وضو کی شفا جاننا تیرے لیے اور وضو کا تحمل جاننا تیرے لیے اور وضو کی چاہ جاننا تیرے لیے اور وضو کا مقام جاننا تیرے لیے اور وضو کا اطمینان جاننا تیرے لیے اور وضو کی عظمت پاکی نور جاننا تیرے لیے لازم ہے۔ جب تو جانے گا تو پھر تجھے پتہ چل جائے گا کہ وضو کی شان عظمت ظاہر پاکی حق کیا ہے، وضو کا کردار کیا ہے، وضو کی شان کیا ہے، وضو والوں کی شان کیا ہے۔ اور جب تو عظمت ظاہر پاکی سے واقف ہو جائے گا اور وضو کی پاکی طریق ظاہر حق سے پہلے تجھے پاکی وضو حق سے واقف ہونا چاہیے۔ جب تو اللہ کی بندگی کا قائل ہوگا، اللہ کے نور کی روشنی کا قائل ہوگا تو پھر تجھے معلوم ہوگا اللہ کی عظمت کا قائل جب تو ہوگا تو تجھے سب علم ہوگا۔ جو مومن اللہ کی حیا کی پاسداری کا قائل ہے اسے وضو کا بھی قائل ہونا ہوگا۔ جب تو وضو کا قائل ہوگا تو تجھے پتہ ہوگا وضو کن کن آفتوں، کن کن بیماریوں، کن کن نوستوں، کن کن نجاستوں اور کن کن گناہوں اور کن کن پریشانیوں سے بچاتا ہے۔ اے مومن جان لے تو وضو کی عظمت پاکی شان کو، اب وضو کے مقام کو، وضو کی پاکی جسم و جان کو جب تو جان کر مان کر اپنائے گا تو پھر وضو سے تیرا جسم و جان اللہ کی عظمت سے پاکی والا بن جائے گا اور تجھے پاک کر دے گا۔ وضو کرنا، وضو کر کے اللہ کی عبادت کرنا، گناہوں سے دھل جانا، اور جب مومن وضو کر کے گناہوں سے دھل جائے گا تو نحوست سے پناہ پائے گا اور بے حیائیوں سے بچا رہے گا۔ تو اس باوجود مومن کے اوپر کوئی آفت نہیں آئے گی، کوئی مصیبت نہیں آئے گی، کوئی پریشانی نہیں آئے گی، کوئی بیماری نہیں آئے گی، کوئی نظر بد نہیں لگے گی، کوئی جادو نہیں ہوگا، سرکشی والے وسوسات نہیں آئیں گے، کوئی شیطان تجھے ضرب نہیں لگائے گا، کوئی انسان تجھے اکسائے گا نہیں۔ وضو ہی اثار محبت جسم و جان، پاکی ایمان ظاہر کل ہے، اور جس کا وضو کامل ہوتا ہے وہی تو اللہ کا دوست ہوتا ہے۔ اپنے وضو سے واقف ہو جا اے مومن، وضو کی عظمت سے واقف ہو جا اے مومن، وضو کے نور سے واقف ہو جا اے مومن، وضو کی تعریف سے واقف ہو جا اے مومن، وضو کی بخشش سے واقف ہو جا اے مومن، وضو کی سلامتی سے واقف ہو جا اے مومن، وضو کی پاسداری سے واقف ہو جا اے مومن، وضو کے انعام سے واقف ہو جا اے مومن۔ تجھے وضو ہی بتائے گا کہ وضو کرنے سے تجھے کیا ملے گا اور وضو کے قطروں سے کیا پیدا ہوتا ہے، اور وہ جو وضو کے پانی کے قطروں سے پیدا ہوتا ہے تیرے لیے کیا کرتا ہے۔ جب تجھے پتا ہوگا کہ اللہ نے میرے وضو کی عظمت سے، یعنی کہ جو میرے جسم پر پانی لگ کر زمین پر گرا ہے، اس زمین پر گرنے والے پانی کے ایک ایک قطرے سے اللہ تعالی فرشتوں کو پیدا کرتا ہے۔ جب تو اس قطرے کی پیدائش سے واقف ہو جائے گا پھر تجھے پتا چلے گا کہ اللہ وضو کے قطروں سے ایک فرشتہ پیدا کرتا ہے جو قیامت تک تیرے لیے اللہ سے رحمت، کرم، بخشش، عطائیں وفائیں، پاسداری، صبر، سلامتی مانگتا رہتا ہے۔ جسے پتہ چل جائے گا وہ وضو کرنے والے اور وضو کے پاسدار اور وضو کو اپنانے والے اور وضو کی عظمت سے واقف ہو جانے والے اور وضو کے مقام سے وضو کی شان کو جاننے والے، تو پھر تو گھبرائے گا نہیں، تو عظمت تعریف بادشاہی کو ہی پائے گا۔ اللہ نے تجھے وضو میں جو عطائیں کی ہیں ان کی قدر کرنا سیکھ، ان کی تعریف کرنا سیکھ، ان کی عظمت کا پاسدار بننا سیکھ،
اس کی سلامتی کا وفادار بننا سیکھ، اس کی تعریف کی قدر کرنا سیکھ۔ جب تو وضو کی قدر والا بن جائے گا اور وضو کو قدر دے گا اور قدر کی حفاظت کرے گا اور حفاظت کی پاسداری کرے گا اور پاسدار کے ساتھ وفا کرے گا اور وفا سے محبت کرے گا اور محبت سے اللہ کا دوست بن جائے گا، تو تجھے وضو کا علم ہو جائے گا کہ وضو ہمیں کس مقام پر پہنچا دیتا ہے اور وضو ہمیں کیا کیا سے بنا دیتا ہے اور وضو ہمیں کیا بخشوا دیتا ہے اور وضو ہمیں کیا درجات دیتا ہے اور وضو ہمیں کس جگہ سے طریق والا بناتا ہے۔ اگر تم چاہتے ہو نحوست سے بچنا، پریشانی سے بچنا، عذاب سے بچنا، تنگ دستی سے بچنا، بری صحبت سے بچنا، بری نگاہ سے بچنا، برے لوگوں سے بچنا، برے خیالات سے بچنا، بلاؤں سے بچنا، اندھیروں سے بچنا، ریاکاریوں سے بچنا، بدعتوں سے بچنا، شرکوں سے بچنا، بے دینی روایتوں سے بچنا، بے دین علموں اور عملوں سے بچنا، تو سب سے پہلے وضو کا پاسدار بننا ہوگا اور وضو کی عظمت کو پہچاننا ہوگا اور وضو کے انعام سے واقف ہونا ہوگا اور وضو کی دوستی کو جان کر مان کر آگے بڑھنا ہوگا کہ تو کس کے لیے وضو کر رہا ہے، کس کے قرب میں جانا چاہتا ہے، کس کے سامنے کھڑا ہونا چاہتا ہے۔ جب تجھے وضو میں یہ احساس ہوگا کہ میں وضو کس کے لیے کر رہا ہوں، کس کے پاس جانے کے لیے کر رہا ہوں، کس کی محبت اپنانے کے لیے کر رہا ہوں، کس کا ذکر دل میں بسانے کے لیے کر رہا ہوں، کس کو اپنے زخم دکھانے کے لیے کر رہا ہوں، کس کو اپنا غم سنانے کے لیے کر رہا ہوں، کس سے پریشانیوں سے نجات پانے کے لیے کر رہا ہوں۔ جب وضو کا تجھے پتہ ہوگا کہ میں کس کے لیے کر رہا ہوں، تو وضو کرتے وقت ہی تجھ میں اللہ کے انعامات، احسان، کرم، فضیلت، حق نظر آئے گا۔ اور جب تو وضو کی فضیلت، وضو کے احسان اور وضو کے کرم اور وضو کی عطاؤں سے واقف ہوگا تو وضو ہی تیری پہلی پاکی ہے، تیری بے قرب شان کامیابی ہے، دلیل حق ہے۔ وضو ہی تیری پہلی وفا ہے، وضو ہی تیرا پہلا مقام ہے، وضو ہی تیری پہلی حیا ہے، وضو ہی تیرا پہلا درس ہے اور وضو ہی تیری پہلی پاکی ہے اور وضو ہی تیری پہلی کامیابی ہے اور وضو ہی تیرا پہلا احسان ہے اور وضو ہی تیری پہلی تعریف ہے، وضو ہی تیری پہلی نگاہ ہے، وضو ہی تیری پہلی اصلاح ہے، وضو ہی تیری پہلی کامیابی ہے اور وضو ہی تیری پہلی عظمت ہے اور وضو ہی تیری پہلی پاسداری ہے اور وضو ہی تیرا پہلا کردار ہے اور وضو ہی تیری پہلی تعریف شان ہے۔ اے مومن بندے، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علم سے واقف ہو کے وضو کو پہچان، وضو کو مان اور وضو کو اپنا۔ جب تو ہر وقت وضو میں رہنے کے لیے بے چین ہو جائے گا، وضو کا پاسدار ہو جائے گا، تو وضو تجھے غالب کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اے مومن تجھے جو وضو عطا کیا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تجھے وضو کے طریقے بتائے ہیں، ان طریقوں میں سے ہی تو اللہ کے تمام تو اللہ کی تمام ہدایتیں رکھی ہوئی ہیں، تمام فضیلتیں رکھی ہوئی ہیں، تمام پاکیاں رکھی ہوئی ہیں، تمام طریقیں رکھی ہوئی ہیں، تمام پیدائشیں رکھی ہوئی ہیں، تمام عظمتیں رکھی ہوئی ہیں، تمام مثالیں رکھی ہوئی ہیں، تمام انعام رکھے ہوئے ہیں، تمام فضیلتیں رکھی ہوئی ہیں اور تمام بزرگیاں رکھی ہوئی ہیں۔ اللہ کی بزرگی سے جو واقف ہوتا ہے وہی تو باوضو رہتا ہے اور جو وضو کرتا ہے وہی تو بزرگی کو مانتا ہے اور جو بزرگی کو مانتا ہے وہی تو بزرگ بننا چاہتا ہے اور جو بزرگ بننا چاہتا ہے وہی تو باوضو رہتا ہے، پاسدار وضو حق سے حق کا طالب ہو جاتا ہے اور جو وضو کا پاسدار ہوتا ہے وہی سپاہ سالار ہوتا ہے۔ کسی بھی سب میں جانے کے لیے، کسی بھی مقام کو پانے کے لیے، کسی بھی عظمت کا اظہار کرنے کے لیے، کسی بھی کلمات کو ادا کرنے کے لیے، کسی بھی مقام کو حاصل کرنے کے لیے، کسی بھی انعام کو پانے کے لیے اور کسی بھی محبت اظہار کرنے کے لیے وضو ہی درکار ہے، وضو ہی تو دروازہ ہے۔ وضو کرو گے تو گھر کے اندر جاؤ گے،
جو اللہ کے گھر کے اندر جاتا ہے تو اللہ اس پر اپنی رحمت لٹاتا ہے، اپنا کرم لٹاتا ہے، اپنے خزانے لٹاتا ہے، اپنا بنا لیتا ہے۔ اے انسان مومن جان لے کہ وضو کے بغیر تو انعام والوں میں شامل نہیں ہو سکتا، تو رضا والوں میں شامل نہیں ہو سکتا، تو عطا والوں میں شامل نہیں ہو سکتا، تو عبادت والوں میں شامل نہیں ہو سکتا، تو حیا والوں میں شامل نہیں ہو سکتا، تو انعام والوں میں شامل نہیں ہو سکتا، تو فضیلت والوں میں شامل نہیں ہو سکتا، تو بیداروں میں شامل نہیں ہو سکتا، تو نور والوں میں شامل نہیں ہو سکتا، تو صدا سلامتی حق والوں میں شامل نہیں ہو سکتا۔ وضو کے بغیر تو اللہ کا دوست نہیں ہو سکتا۔ جب تجھے وضو کی عظمت، وضو کی سلامتی، وضو کا نور، وضو کی پیدائش، وضو کی بخشش، وضو کی عطا، وضو کی شفا، وضو کی دعا، وضو کا اطمینان، وضو کی پاسداری، وضو کا انعام پتہ ہوگا تو اپنی زندگی کو ہمیشہ کے لیے وضو والی زندگی بنا لے گا اور باوضو رہے گا۔ اور جب تو اپنی زندگی کو ہمیشہ کے لیے وضو والی یعنی پاکی والی زندگی بنا لے گا تو اللہ تیری زندگی سے تمام نقصان، تمام ناپاکیاں، تمام بے برکتیاں اور تمام گناہ دور کر دے گا۔ اللہ ہی تو چاہتا ہے بندے مومن تجھے پاک کر کے اپنا بنانا، تجھے پاکی دے کر نحوست سے نکال کر برکت والا بنانا۔ اے مومن بندے اللہ کی شان قدرت حق کو تسلیم کر، اللہ کی بارگاہ میں صحبت قدر حیا کو تسلیم کر، اللہ کی پاکی وجود پاسداری نور کو تسلیم کر، اللہ کی عظمت قیمت خودداری تسلیم کر۔ جب تو اللہ کی شان عظمت وحدت کو تسلیم کرے گا تو اللہ کی پاکی کو اپنا لے گا، اور جب تو اللہ کی پاکی کو اپنا لے گا تو خوشحال ہو جائے گا۔ وضو تمہارے لیے وہ انعام ہے جس سے تمہیں تمام انعام حاصل کرنے میں آسانی ملتی ہے، اور جس کو تمام انعام والوں میں شامل ہونے کی جستجو ہوگی وہی تو باوضو ہو کے اللہ کا قرب اختیار کر کے اللہ کی عظمت نور کے شرف کو پالے گا، اور جس نے اللہ کے نور کے شرف کو پا لیا وہی وضو والا ہے، وہ پاکی والا ہے۔ تو ایسا وضو کرو جس سے وہ جان، دل، نگاہ، زبان، سماعت، ہاتھ اور پاؤں سب تمہارے ایسے پاک ہو جائے جیسے ماں کے پیٹ سے بچے نے جنم دیا ہو تو دوبارہ وضو پاک کیے اعلیٰ وضو ہے۔ اور جب تمہیں وضو کی عظمت کا، وضو کی پاکی کا، پاک لوگوں کا علم ہوگا تو تم ہمیشہ وضو میں ہی رہو گے، اور جب تم ہمیشہ وضو میں رہ کر وضو کی عبادت کرو گے تو کبھی بھی تمہیں کسی کے شر سے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ جب تمہیں کبھی بھی کسی بھی شر سے نقصان نہیں پہنچے گا تو مومن ہے۔ مومن نہ کسی کو نقصان دیتا ہے اور نہ مومن کا کوئی نقصان کر سکتا ہے۔ اللہ مومن کی حفاظت کرتا ہے اور اللہ مومن کو تمام نقصانوں سے بچا کر رکھتا ہے۔ اللہ مومن کے لیے کل ناپائے سے بڑھ کر ناپائے، جس سے اللہ مل جاتا ہے، جسے اللہ مل جاتا ہے اسے تمام ناپے مل جاتے ہیں۔ اور اللہ پسند ہی وضو یعنی کہ پاکی کو کرتا ہے۔ اپنے جسم و قلب کو پاک کر، وضو کے ساتھ اپنے ساتھ احسان کر، ظلم نہ کر، اور اگر تو اپنی جان پر ظلم کرے گا تو جان لے ظلم اندھیروں میں لے جاتا ہے، ظلم اندھا بنا دیتا ہے، ظلم کفر بندے سے کروا دیتا ہے، ظلم سرکشی پہ اکسا دیتا ہے، ظلم تو تکبر والا بنا دیتا ہے۔ عاجزی حق سے اگر تو حق چاہتا ہے، صبر حق سے اگر تو حق سچ چاہتا ہے، محبت حق سے اگر تو محبت حق چاہتا ہے، پناہ حق سے اگر تو پناہ چاہتا ہے، انعام حق سے اگر تو انعام چاہتا ہے، کرم حق سے اگر تو کرم چاہتا ہے، فضیلت حق سے اگر تو فضیلت والا بننا چاہتا ہے، عدل حق سے
اگر تو عدل چاہتا ہے علم حق سے، اگر تو علم چاہتا ہے قرب حق سے، اگر تو قرب چاہتا ہے دیدار حق سے، اگر تو دیدار چاہتا ہے تو تجھے ہمیشہ وضو میں رہنا ہوگا، اللہ سے اپنا دکھ سکھ کہنا ہوگا، اور اللہ کے کوئی پانا ہوگا، اور اللہ کو ہی پانا ہوگا۔ برکت والے کے لیے ہی تو وضو ہے، تجھے وضو ہی کرنا ہے۔ وضو وہ پاکی ہے جو تمام طریقوں کی تعریف ہے، تمام طریقوں کی تعریف ہے۔ اگر تو تعریف والا بن کر اللہ کا ذکر کرے گا تو اللہ تجھے اپنے خزانوں سے عطا کرے گا۔ اے مومن بندے، کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے وضو کر لیا کر، اور وضو کرنے سے پہلے اپنے گناہوں کو یاد کر لیا کر، اور جب تو اپنے وضو سے پہلے اپنے گناہوں کو یاد کرے گا تو پھر تو جب وضو کرے گا اللہ اس وضو کی برکت سے تیرے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اللہ ہی تو معافی دینے والا غفور رحیم ہے۔ اور پھر تو جان لے ہر کامیابی تیرے قدموں میں ہے، تو گناہوں سے پاک ہو جائے گا۔ گناہ ہی تیرے لیے سب سے بڑی آفت ہے، گناہ ہی تو تیرے لیے مصیبت ہے، گناہ ہی تو تیرے لیے بیماری ہے، گناہ ہی تو تیرے لیے بے حیائی ہے، گناہ ہی تو تیرے لیے نافرمانی ہے، گناہ ہی تو تیرے لیے تنگ دستی ہے، گناہ ہی تو تیرے لیے نحوست ہے، گناہ ہی تو تیرے لیے ناپاکی ہے، اور گناہ ہی تیرے لیے اندھیرا ہے، گناہ ہی تیرے لیے سستی اور کاہلی ہے، گناہ ہی تیرے لیے قید ہے، گناہ ہی تیرے لیے توق ہے، اور گناہ ہی تیرے لیے سب سے بڑی مصیبت ہے، اور گناہ ہی تیرے لیے کمزوری ہے، گناہ ہی تیرے لیے ناپاکی ہے، اور گناہ ہی تیرے لیے لالچ ہے، اور گناہ ہی تیرے لیے حسد ہے، اور گناہ ہی تیرے لیے غیبت ہے، اور گناہ ہی تیرے لیے سرکشی ہے، اور گناہ ہی تیرے لیے شرک ہے، اور گناہ ہی تیرے لیے ظلم ہے، اور گناہ ہی تیرے لیے زیادتی ہے، اور گناہ ہی تیرے لیے بے قدری ہے، اور گناہ ہی تیرے لیے جہنم ہے۔ جب تو جان جائے گا اللہ کی عظمت پاکی ہے، پاسداری ہے، وفا کو، تو وضو میں رہنا شروع ہو جائے گا۔ اے مومن، وضو کی تعریف ہی تیرے لیے سب سے بڑی تعریف ہے۔ اگر وضو کے بارے میں حکمت دلیل حق سے، علم پہچان نفس حق سے تجھے حق کا پتہ چل جائے تو یقیناً تو اللہ کے قرب کا حقدار ہو جائے گا۔ وضو کے مقام حق سے حق کا علم ہو جائے گا، وہی تو اللہ کے حق کو جانتا ہے۔ اللہ کا تجھ پر بہت بڑا حق ہے، اللہ کا حق ہی تجھ پر اے بندے پاکی ہے۔ اور جب تو نے اللہ کے حق کو اپنا لیا تو اللہ کے انعاموں کا حقدار ہو گیا، اور جب تو اللہ کے انعاموں کا حقدار ہو گیا پھر تجھ پر لازم ہے کہ تو انعام حاصل کرے، پھر تجھ پر لازم ہے کہ وہ انعام حاصل کرے۔ وضو انعاموں کو حاصل کرنے کا سبب ہے۔ اگر وضو کرتے بھی تو اللہ کے انعاموں کو حاصل نہیں کرتا، اللہ کی فضیلتوں کو حاصل نہیں کرتا، اللہ کی بے نیازیوں کو حاصل نہیں کرتا، اللہ کی عبادت کے قرب کو حاصل نہیں کرتا، اللہ کے اسموں سے اللہ کی مدد کو حاصل نہیں کرتا، اللہ کی عبادت سے اللہ کی مدد کو حاصل نہیں کرتا، اللہ کی رحمت سے اللہ کی رحمت کو حاصل نہیں کرتا، تو جان لے تیرے لیے وضو کرنا ایسا ہے جیسے جانور کا اپنے بدن کو دھو لینا۔ ارے پانی ہاتھ سے لگانے سے، منہ دھونے سے، پیر دھونے سے، سر دھونے سے، آنکھیں دھونے سے، بدن دھونے سے جو تجھے پاکی ملنی ہے وہ پاکی بھی تو جان ایمان کے ساتھ وضو ہو کے کلمہ ادا کر کے اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کر کے اللہ کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانوں کو مان کر اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے کرم سے اب تو وضو کا پاسدار ہو جائے گا۔ اس طریقے سے جب تو وضو کرے گا جس طریقے سے تجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے، تب تیرا وضو
وہ وضو ہے جو گناہوں سے تجھے پاک کر دیتا ہے، اور جب تجھے گناہوں سے تیرا وضو پاک کر دیتا ہے تو تو جان لے کہ تو پاکی والا ہو جاتا ہے۔ اور پاکی تو کیوں اختیار کرتا ہے؟ جب تو جان جائے گا کہ وضو والی پاکی تو نے کیوں اختیار کی ہے، کس کے لیے کی ہے، کس کے حکم سے کی ہے، کس کی اتباع میں کی ہے، کس کی رضا میں کی ہے، کس کی عبادت کے لیے کی ہے، کس کے ذکر کے لیے کی ہے، اور کس کی عظمت کی تعریف کے لیے کی ہے۔ یہ وضو والی پاکی تو کس کے قرب کے لیے کی ہے؟ جب تجھے پتا ہوگا کہ تو نے وضو کس کے لیے کیا ہے تو تو اپنی زندگی کو ہمیشہ اسی کے لیے ہر وقت تیار رکھے گا، یعنی حاضر رکھے گا اس کی بارگاہ میں جو تیرا رب ہے۔ اور کبھی تو اپنی زندگی میں اپنے رب سے پھر غافل نہیں ہوگا، کیونکہ وضو کا شرف عبادت فضیلت حق ہی تو ہے، تو غفلت سے بیداری ہے، قرب کی طرف تیاری ہے۔ تو وضو مومن اس لیے کرتا ہے کہ میں رب کی طرف جا رہا ہوں۔ جب مومن کو پتہ چل گیا کہ میں وضو اس لیے کرتا ہوں کہ میں اللہ کے قرب کی طرف جا رہا ہوں، رب کے نور کی طرف جا رہا ہوں، رب کی رحمت کی طرف جا رہا ہوں، رب کے کرم کی طرف جا رہا ہوں، رب کی عظمت کی تعریف کی طرف جا رہا ہوں، رب کی قدر کی طرف جا رہا ہوں، رب کے انعامات حاصل کرنے کے لیے رب کی طرف جا رہا ہوں، اللہ کے جمال کی طرف جا رہا ہوں۔ جب وضو تمہیں یہ سکھا دے گا، جب وضو تمہیں یہ سکھا دے گا، یہ بتا دے گا، تو پھر کبھی بھی اپنے رب سے تو دور نہیں ہوگا۔ وضو ہی تو قرب دلیل باقی ہے، اظہار سلامتی ہے۔ جسے وضو والی سلامتی مل جائے، وضو والی تعریف مل جائے، وضو والی عظمت مل جائے، وضو والی پاکی مل جائے، وضو والا شرم مل جائے، اسے اللہ پھر سب کچھ دے دیتا ہے۔ وضو کی حالت میں دنیا سے جانا بھی قرب دلیل حق ہے، تیرے لیے وضو کی حالت میں سونا بھی قرب دلیل حق ہے، تیرے لیے وضو کی حالت میں ذکر اللہ کا کرنا بھی قرب دلیل حق ہے، تیرے لیے وضو کی حالت میں کھانا پینا بھی رحمت دلیل حق ہے۔ مگر وضو تو اللہ کے لیے کر، اللہ کی محبت میں کر، اللہ کی تعریف کرنے کے لیے کر، اللہ کی توحید بیان کرنے کے لیے کر، اللہ کے نور کو پانے کے لیے کر، اللہ اور رسول کی پیروی کے لیے کر، اللہ کی عطا میں اور اللہ کی تعریف میں تو پھر تیرا وضو ہے، پھر تو مومن ہے، پاسدار حق سلامتی حیا والا ہے، پھر تو مومن ہے، قرب خدا والا ہے، پھر تو مومن ہے، شان پاکی حیا ہے، تعریف اثار والا ہے، تیرے جسم کا نور اثار ہے، جس جسم کو اللہ اپنے نور کے اثار میں لے لیتا ہے وہ جسم وضو والا ہوتا ہے۔ اور وضو والے جسم کی برکت وضو سے جب وضو والے جسم کی برکت وضو بتائے گا تو جسم کو ہمیشہ وضو کی حالت میں رکھے گا اور ہمیشہ وضو میں رہے گا، اور ہمیشہ وضو تمہارے لیے پاکی دلیل سلامتی پیدائش نور ہے۔ وضو سے نور پیدا ہوتا ہے، جسے پتہ چل جائے کہ وضو سے نور پیدا ہوتا ہے، وہ نور ہی تو اس وضو کرنے والے کے لیے روشنی آ جاتا ہے، کامیابی ہے، قرب ہے، وفا ہے، بخشش ہے، سلامتی ہے، فضیلت ہے، فضل ہے، کرم ہے، شفا ہے۔ وضو میں اللہ نے بہت سے خزانے چھپائے ہوئے ہیں، وضو کے خزانوں سے اگر مومن واقف ہو جائے تو پھر اسے یقین ہو جائے گا کہ کوئی بھی خزانہ مجھ سے اللہ نے چھپایا ہوا نہیں ہے، اور جب اللہ نے وضو سے کوئی بھی خزانہ چھپایا ہوا نہیں ہے تو پھر وضو والا اللہ کا بندہ کیسے کسی کا محتاج ہوگا؟ اللہ وضو کرنے والے کو محتاجی سے نکال کر برکت اور رحمت عطا کرتا ہے، اور جس انسان مومن کو وضو کی عظمت، وضو کی فضیلت، وضو کی بزرگی، وضو کی تعریف، وضو کی سلامتی، وضو کی شان، وضو کی پیدائش کا علم ہی نہ ہوگا، وہ مومن کیا پتا کہ وہ
وہ وضو میرے لیے کیا انعام رکھتا ہے۔ یعنی کہ مومن کو علم ہونا چاہیے کہ وضو میں اللہ تعالیٰ نے کیا انعامات رکھے ہوئے ہیں، اور وضو اللہ نے کیوں پسند فرمایا ہے، اور وضو کے بغیر اللہ عبادت کیوں نہیں قبول فرماتا۔ کیا کیا مقام رکھتا ہے، کیا کیا فضیلتیں اللہ وضو کرنے والے کو عطا کرتا ہے، وضو میرے لیے کیا کیا شفع رکھتا ہے۔ بندے کو یہ علم ہونا چاہیے کہ وضو میرے لیے کیا کیا دعا رکھتا ہے، وضو میرے لیے کیا کیا وفا رکھتا ہے، وضو میرے لیے کیا کیا اعصاب رکھتا ہے، وضو میرے لیے کیا کیا جمال رکھتا ہے، اور وضو میرے لیے کیا کیا حلال رکھتا ہے، اور وضو میرے لیے کیا کیا کمال رکھتا ہے، اور وضو میرے لیے کیا کیا عطائیں بخشش نور حق سلامتی ہے حسار رکھتا ہے۔ جن حصوں کا مومن وضو کرتا ہے وہ حصہ نور بن جاتا ہے، اور جس کے چہرے ہاتھ اور پاؤں جسم پر نور ہوگا اسے جہنم سے نجات حاصل ہوگی۔ یہ وضو کرنا مومن کے لیے اللہ کا ایسا احسان ہے جس پر اگر مومن غور و فکر کرے تو پھر مومن کبھی بھی پریشان نہیں ہوگا۔ وضو پریشانیوں سے نجات کا ذریعہ بھی ہے اور خدا کی رضا بھی ہے، استقامت صراط مستقیم بھی ہے۔ جب انسان اپنے وضو کو حفاظت جسم و جان بناتا ہے تو اللہ کی پناہ میں ہو جاتا ہے، اور جسے اللہ کی پناہ مل جاتی ہے وہ اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے بےتاب ہوتا ہے، بے چین بے قرار ہو جاتا ہے۔ وضو غفلت سے بیداری حق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مومن کے وضو میں وہ حکمت، وہ عطائیں، وہ پاکیاں، وہ شفائیں رکھی ہوئی ہیں جو مومن کے لیے انعاموں کو حاصل کرنے کا سبب ہے۔ یعنی کہ وضو ہی عظمت پاسدار تعریف صدا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وضو والے انسان مومن کو اپنی پناہ میں دیا ہوتا ہے۔ برکت والے کے لیے تجھے وضو ہی کرنا ہے، اور وضو وہ پاکی ہے جو تمام عظمت حق کی شان حق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اے مومن وضو کو تیرے لیے پاکی کا ذریعہ بنایا ہے، عظمت کا ذریعہ بنایا ہے، فضیلت کا ذریعہ بنایا ہے، عبادت کا ذریعہ بنایا ہے، قرب کا ذریعہ بنایا ہے، رحمت کا ذریعہ بنایا ہے، فضیلت کا ذریعہ بنایا ہے، غفلت سے بیداری کا ذریعہ بنایا ہے، اپنے غموں سے نجات کا ذریعہ بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ وضو کرنے والے انسان کے غم دور فرما دیتا ہے۔ اگر غصے کی حالت میں انسان ہو تو وضو کرنے لگ جائے تو اللہ اس کے غصے کو اپنی رحمت سے ٹھنڈا فرما دیتا ہے۔ یعنی کہ وضو جنت کی رحمت کی دلیل ہے، وضو رحمت ہے، وضو سکون قلب ایمانی اطمینان حق ہے۔ وضو ہی وہ راستہ عطا کرتا ہے جو اللہ کے قرب کا راستہ ہے۔ پاکی اظہار گفتگو شان قرب تعریف حق کے لیے مومن بندے کو وضو کر کے پاکی اختیار کرنی پڑتی ہے، جسمانی پاکی کے لیے بھی اور روحانی پاکی کے لیے بھی وضو ہی درکار ہے۔ وضو سے نور پیدا ہوتا ہے، قلب اظہار نور والے کا وضو ہی تو حقیقت پاکی اظہار گفتگو ہے۔ اللہ سے جو انسان مومن بندہ گفتگو کرنا چاہتا ہے اسے گفتگو کرنے سے پہلے ظاہر و باطن پاکی اختیار کرنی ہوگی۔ پاکی اختیار کر کے ہی اللہ سے بندہ گفتگو کر سکتا ہے۔ یہی شان عظمت عبادت حیا ہے، اور حیا والے ہی ظاہر باطن پاکی اختیار کرتے ہیں۔ اللہ کی عظمت تعریف نوری اللہ کی پاکی ہے، اور اللہ کی پاکی کو اپنانے کے لیے بندے مومن کو وضو کر کے پاک ہونا پڑتا
مومن تو جان لے کہ تجھے وضو اللہ کی پاکی عطا کرتا ہے تاکہ تو اللہ کی عطاؤں سے، اللہ کے انعاموں سے اور اللہ کی رحمت سے اور اللہ کی شفاؤں سے اور اللہ کے کرم اور فضل سے تو بھی اللہ کا ہو جا۔ یہی جان کر تجھ نے وضو کرنا ہے۔ اگر تو جانتا ہے اللہ کی پاکی کو، اللہ کی عظمت کو، اللہ کی پناہ کو، اللہ کی مدد کو، اللہ کے آثار کو، سلامتی کو، شان نور بادشاہی کو، تو اے مومن بندے تیرا وضو کرنا ہی طریق عظمت نور حق ہے۔ اور وضو کرنے والا اور باوضو رہنے والا ہی تو بندہ حیا والا ہوتا ہے۔ اللہ تعالی باوضو رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور وضو کا ہمیں طریقہ حق سے نور عطا فرمائے، اور عطائیں ہی اللہ تعالیٰ کی ہیں۔ یہ وضو بھی اللہ کی عطا ہے بندے پر، اور بندہ اللہ کی عطاؤں سے ہی اللہ والا ہوتا ہے اور شان بزرگی اظہار طریق والا ہوتا ہے اور باقی حیائے پاسدار نور والا ہوتا ہے۔ اللہ ہی تو چاہتا ہے بندہ باوضو ہو کر، باوضو رہ کر اور وضو کر کے میری پناہ میں رہے، میری رحمت کا حقدار ہو جائے۔ یہی شان قدرت توحید بے نیازی فضل رحمت آثار محبت ہے اللہ کی۔ انہی کے دلوں میں محبت ہے جو پاکی والے، سلامتی والے اور حیا والے اور پاک ہیں۔ اللہ پاکی سے ہمیں اپنا نور عطا فرمائے۔ باوضو رہنا دلیل پاکی اظہار تعریف مومن ہے۔